ایگریکلچر ٹیکس سے ریکوری نہیں ہوتی. یہی مسئلہ ہے نا جی. 5 افغان ٹرانسلیٹر آپ سے قابو نہیں ہوتی, انڈر وائسنگ آپ سے قابو نہیں ہوتی, آڑتی آپ کے قابو میں نہیں آتے, وہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ریٹیلرز آپ کے قابو میں نہیں آتے, سروسز آپ کے قابو میں نہیں آتی, ریئل اسٹیٹ آپ کے قابو میں نہیں آتی, ایگریکلچر ٹیکس سے ریکوری نہیں ہوتی. میں آئی ایم ٹاکنگ دا فیکٹس. یہ ریزن ہے ٹیکس کے نہیں لو بیس ہونے کی. یہ سارے یہ کھلے ہوئے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں تک انڈسٹری کا سوال ہے, انرجی آپ مینیج نہیں کر پا رہے, ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو لو نہیں کر پاتے, پیسہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, لیکوڈیٹی ہے نہیں, ساری گورنمنٹ بورنگ اٹھا کے لے گئی ہے, سارا کیش گورنمنٹ کے پاس چلا گیا کیونکہ گورنمنٹ بورو کر رہی ہے بینکوں سے, بینکوں کے پاس پیسے ہی نہیں دینے کے لیے لوگوں کو. جو گورنمنٹ کے پاس پیسہ, گورنمنٹ سارا بورو کرے جا رہی ہے, بینک کا ریٹ 14% ہے, آپ کیسے انڈسٹری لائیں گے 14% پر؟ تو یہ ٹریپ تو چلتا رہے گا, یہ تو نہیں ختم ہونے والا. آپ کی لو انویسٹمنٹ کیوں ہے؟ سیونگ ریٹ بہت لو ہے. نیشنل سیونگ کی اسکیم 16% دے رہی ہے. مجھے کیا تکلیف ہے, نیشنل سیونگ کی اسکیم 16% دے رہی ہے, میں جا کے فیکٹری لگاؤں, 7 آدمی کو بتہ بھی دوں اور ڈاکو سے برداشت کروں. وائی آئی شوڈ ڈو دس؟ 16% کا ریٹرن تو گورنمنٹ سے مل رہا ہے مجھے کیا ریٹرن آ رہا ہے وہاں پہ؟ یا تو چوری کروں, ٹیکسی چوری کروں تو فیکٹری چلاؤں گا نا میں, آرام سے سکون سے گھر بیٹھا ہوں, زندگی گزار رہا ہوں 16% ریٹرن پر. اور ٹیکس انسینٹیو ہے ٹریڈنگ کے لیے, ٹریڈنگ کو آپ نے جگہ دی ہے, پریزمپٹیو ٹیکس کو آپ ہوا دے رہے ہیں, پریزمپٹیو ٹیکس لگائے جائیں, چلائے جائیں, انڈسٹری کو آپ تباہ کرے جا رہے ہیں. تو یہ جو شیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے ٹریپ کی, میں ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ پریزنٹیشن, میں آپ کو کہوں گا آپ لوگوں کو دے دیں, آپ اس پہ کبھی غور سے انالائز کریں کہ کیا ہم اس ٹریپ سے نکل سکیں گے. اسٹیپ سے نکلنا ہے نا ہمیں, اسٹیپ سے. یہ ہمارا ہم اس کی باتیں کرتے ہیں, مگر کیا ہم ماس لیول پر اس ٹریپ کو لوگوں کو سمجھا سکیں؟ کیا یہ چیزیں جو ہم نے لکھی ہیں, کیا میڈیا ہمارا ایک کنسنٹریٹ ایفرٹ سے یہ بات لوگوں کو سمجھا سکا ہے؟ نہیں سمجھا سکا. پولیٹیشین کے سامنے یہ ٹیبل پہ نہیں ہے, وہ اپنی ایران توران کی جھاڑ رہے ہیں. پازیٹیو سائڈ جو ہے ہماری وہ یہ ہے, پازیٹیو سائڈ بھی میں آ جاتا ہوں. پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہماری انکریز ان فارن ریمیٹنس ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہماری تھوڑی ایکسپورٹ بھی انکریز ہوئی ہے, ہماری ڈیکریز ان امپورٹس ہوئی ہے, اور ہم نے کوئی فوڈ امپورٹ نہیں کیا. یہ پازیٹیو سائڈ ہے. اور ہماری ڈالر کمپیریٹیولی اسٹیبل رہی ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. ہمارا ڈالر کمپیریٹیولی اسٹیبل رہا ہے ان دا لاسٹ 2 years. کمپیریٹیولی, آئی ایم سے کمپیریٹیولی. میرا کہنا ہے ہاؤ دس پازیٹیوٹی از ٹوٹلی اوور شیڈوڈ بائی دا سسٹینڈ نیگیٹو ٹریپ اینڈ رسک آر انکریز ان آئل پرائسز. ابھی یہ ایک پازیٹیوٹی ہے, یہ بھی ابھی رسکی ہے کیونکہ آئل پرائسز پھر آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اور ہم پھر اس جگہ پہ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. ایسا محنتی سرے لا رہا ہے, ٹھیک ہے. دا کوشچن از another very big trap where we are. یہ تو خبر صاحب وہ ہو گئی نا اکنامی جو ہم ساروں کے پاس ہے, جو چارٹرڈ اکاؤنٹ پڑھتے ہیں, جو اکاؤنٹنٹ ہیں کتابوں میں ہے. اب ایک اکنامی آگے کتابوں میں نہیں ہے, ایک اکنامی آگے کتابوں میں نہیں ہے. وہ اکنامی ہے انڈاکومنٹڈ آؤٹ آف بک سیکٹر. وہ کریٹ کیا ہے آپ نے پریزمپٹیو ٹیکسیشن سے, افغان ٹرانزٹ ٹیکس سے, انڈر وائسنگ سے. اس کے پاس اتنا کیش ہے کہ وہ پوری مارکیٹ میں کیش کو مینیج کر رہا ہے, وہ لینڈ کر رہا ہے بازار میں. اور وہ آپ کا جو M2 ہے نا, جو منی اویلیبلٹی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کو نہیں پتا. شاید قادار صاحب اکاؤنٹنٹ ہے, مگر اصلی اویلیبلٹی تو نصیر صاحب کو پتا ہے, وہ ہنس رہے ہیں کہ M2 کے اندر مارکیٹ M2 ہے کتنا, ہمارا منی کی اویلیبلٹی کیا ہے. وہ اویلیبلٹی اسٹیٹ بینک سے باہر ہے, ایک سرٹن اسٹیٹ بینک کے پاس, ایک اسٹیٹ بینک کے باہر ہے. وہ جو اویلیبلٹی آ رہی ہے اس کیش کی, وہ ٹریڈ کو فائنینس کر رہی ہے, وہ انڈسٹری کو فائنینس کر رہی ہے آؤٹ آف بکس ایٹ اے ویری ہائی ریٹ, اور وہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ, اور وہ M22 میں پلس ہے. اس کی وجہ سے آپ کا انفلیشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی پرائسز بڑھتی ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا ایکسپلائٹیشن آف منی مارکیٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے چینی ہولڈ ہوتی ہے, اور چینی ہولڈ کے بعد 28 روپے کی چینی 80 روپے کلو ملتی ہے. جو اس کے درمیان میں مڈل مین ہے وہ سب کچھ بنا رہا ہے سب کے سامنے, کیونکہ اس کا اسٹارٹنگ بھی نہیں ہے, اس کا اینڈنگ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ سے لاسٹ پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کی US ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آج انفارچونیٹلی شاید اسٹیٹ بینک نہیں کر رہا بلکہ منی مارکیٹ کر رہی ہے, اور منی مارکیٹ میں وہ ڈالر بھی شامل ہے جو یہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈالر کا فری فلوٹ ہے ان دیٹ سینس, تو وہ پیسے وہاں سے گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ جو اکنامی ہماری کھڑی ہے یہ عام ملکوں میں 4, 5, 10% ہوتی ہے,
10% ہو جاتی ہے, 15% ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ ہمارے حساب سے 40% سے پلس ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس کو سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں. میرا یہ ذاتی ویو ہے. اچھا اب میں اگین آئی ایم کمنگ ٹو ویری ڈائریکٹ آنسر. یہ ساری شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. خبر صاحب آپ کا شارٹ فال ہے 1600 آپ کا ریونیو ہے, آپ کو کرنا ہے 2500. اگر آپ آج 2500 کر لیں آپ کے تقریباً سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں اکنومی کی بات کر رہا ہوں, ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا. میرا کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 800 ملین کی جگہ مجھے نظر آ رہی ہے, 800 بلین مجھے نظر آ رہا ہے جو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں غریب عوام کو مارے بغیر. 800 بلین. مگر اب سوال یہ کہ اب وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اب وہ کہاں سے, میں ایگزیکٹ بتاتا ہوں, پھر آپ اس کو اس وقت ٹائم نہیں ہے, بعد میں کبھی آرام سے پڑھ لیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا کہنا ہے خاور صاحب کہ جو مڈل مین ہے ایگریکلچر پروڈیوس میں, آڑتی, اس کی ان ٹیکس انکم میں 100 بلین کا مارجن ہے. جو آج سبزی آپ کو 10 روپے کلو مل رہی ہے, یہ سبزی 3 روپے کلو میں آ رہی ہے. 7 روپے نہ گروور لے رہا ہے, میں دے رہا ہوں. وہ 7 روپے کا مارجن جو مڈل مین کا ہے وہ کسی کھاتے میں ٹیکس نہیں ہو رہا. ایگریکلچر پروڈیوس کے اندر ایک مڈل مین ہے, ایک ایگریکلچر پروڈیوسر ہے. ایگریکلچر مڈل مین کو آپ لوگوں نے عیاشی پہ لگایا ہوا ہے. ایگریکلچر ٹیکس کی ہم باتیں کرتے ہیں, ہم ایگریکلچر مڈل مین کی بات نہیں کرتے, ہم کسی مڈل مین کی بات نہیں کرتے. میرے حساب سے 100 بلین کا مارجن ہے آج ان آڑتی میں, مڈل مینوں میں, جو کہ کسی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ جو آج گوشت بیچ رہا ہے, ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ٹیکس نہیں دیتے, کسائی دیتا ہے. کسائی از ریچر دین ناؤ ڈیز ڈاکٹرس. موسٹ آف دا کسائی ان ڈیفینس آر ریچر دین نسیم حیدر. The Kasais in defense are richer than Naseem Haider. I had one Kasai in my shop in Rizvia Society. Now he owns 3 buildings in defense. Question یہ نا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں. What I am saying, we are not taxing, we are not focusing ourselves on the right place where the revenue is being generated. میرا کہنا ہے کہ مڈل مین میں 100 ملین کا مارجن ہے ایگریکلچر پروڈیوس کے اندر, جہاں سے آپ پیسے لے سکتے ہیں. دوسرا میرا کہنا ہے ریٹیلر سے آپ 50 ملین لے سکتے ہیں آرام سے. یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میرا سجیشن یہ ہے کہ ریٹیلر کا ٹیکس آپ پروونسز کو دے دیں, چاہے آپ فیڈریشن میں کلیکٹ کریں, مگر کلیکشن کا رائٹ آپ صوبائی گورنمنٹ کو دے دیں. دوسری جگہ میرے حساب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ کے پاس 100 سے 150 بلین روپیز ہے, جہاں آپ جگہ ہے آپ کے پاس. سیل ٹیکس ابھی ہم نے کر دیا, یہ تو ہو گیا 50 بلین. ایکسپورٹ زیرو کو ختم کریں, یہ ہو گیا ہے 50 بلین, یہاں سے آپ کو آئے گا. ویل ٹیکس لگائیں, آئی سلائٹلی ڈس ایگری. میں یہ کہہ رہا ہوں, اسد اور میں ابھی بات کر رہے تھے ہمارے سیمینار میں, ویل ٹیکس لگائیں نان بزنس ایسٹ پر. جو ایسٹ آلریڈی بزنس ایسٹ میں نہیں ہے, جو کسی ریکارڈ میں, ان پہ ویل ٹیکس لگائیں. میرا سجیشن ہے وہاں سے آپ 50 بلین لے سکتے ہیں. انڈر انوائسنگ سے 25 بلین لے سکتے ہیں آپ. اور آؤٹ ورڈ ریمیٹنس آف فارن ایکسچینج جو ہو رہی ہے یہاں سے پاکستان سے, جو کیش جا رہا ہے ڈالر, اس پہ آپ ٹیکس لگائیں. ڈالر کے آنے پہ نہیں لگائیں, جانے پہ لگائیں. جا کیوں رہا ہے؟ دوسرا میرا کہنا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں آج تو 60 بلین لے سکتے ہیں آپ. پروونشل سروسز سے, اسد صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, سروسز سے اگر آپ پراپرلی کریں تو آپ کے پاس 100 بلین کی جگہ ہے. ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گین ٹیکس آپ نے ایگزیم کیا ہوا ہے پروونسز میں, اس کو ری اسٹیٹ کریں, اس میں 50 بلین کی اسپیس ہے آپ کے پاس. ریئل اسٹیٹ کی رینٹل انکم پہ بھی آپ کے پاس جگہ ہے, وہ بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے صوبائی گورنمنٹ کو دے دیں. جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے صوبوں میں, وہ مذاق ہے, وہ مذاق ہے. اس میں آپ کے پاس 25 بلین کی جگہ ہے. کہ جو آپ نے پورے پاکستان کی دیواریں گندی کی ہوئی ہیں, جس میں ہر جگہ لکھا ہے عامل بابا, ان سے بھی کوئی ٹیکس لینا. جو ہر پاکستان کی ہر دیوار گندی ہے, انکلوڈنگ سیاسی پارٹی. آخر آپ ہورڈنگز پہ ٹیکس لیا, ایک لوکل باڈی نے لیا, مصطفیٰ کمال نے کچھ پیسے اکٹھے کیے نا. وائی دا لوکل باڈیز آر ناٹ کلیکٹنگ ٹیکسز؟ اور جو ایکسپینسو اسکولس ہیں آپ انہیں ٹیسٹ کریں غریبوں کے لیے. تو میرا سجیشن ہے, یہ جو میں ابھی کچھ اور چیز دیکھ سکتا ہوں, میرے حساب سے یہ 700-800 بلین آپ کو آ سکتا ہے. اس میں کوئی ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے اور کوئی ٹیکس غریب پر نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو 1500 تو آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ 1500 سے علاوہ کی بات کریں, اور 1500 سے علاوہ 800 اگر آپ لے آتے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 800 کا آپ ایڈیشنل ٹیکس لے کر آئیں, یہ ملک کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اب ہمیں نہیں کرنا, دین نہیں کرنا. Now I am concluding my speech by solutions.
And I am giving the solution in two parts. One solution is